بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ طلاق کے احکام کے حوالے سے آج جو ہے نا کچھ گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں، یا پھر ان کی بیویاں جو ہے نا یعنی شوہر فوت ہو جاتے ہیں تو بیویوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ طلاق کی عدت کیسے گزارنی ہے، عدت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عدت کتنی ہوتی ہے، کیسے گزارنی ہوتی ہے۔ تو بس ایک سنی سنائی عورتوں کی جو باتیں ہوتی ہیں، کبھی کسی عالم سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، سنی سنائی عورتوں کی جو باتیں ہوتی ہیں بس ویسے ہی جو ہے نا عدت گزار لی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو عورتیں ہیں ان کی عدت مختلف جو ہے نا احکام ہیں۔ جو زیادہ مشہور عدتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک عورت ہے، اس کو اس کے شوہر طلاق دے دیتا ہے، اس کی عدت عام عورت کی یعنی اس کو طلاق ہو جاتی ہے، اس کی عدت کتنی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ۔ یہ جو ہے نا عورتیں جن کی عام طور پہ طلاق ہو جاتی ہے، تو ان کی عدت شریعت نے جو بیان کی ہے وہ 3 حیض بیان کی ہے۔ 3 حیض یعنی جب شوہر نے، ویسے تو طلاق دینے کا طریقہ یہی ہے کہ پاکیزگی کے ایام میں شوہر طلاق دے، حالت طہر میں جس طہر کے اندر اس نے بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو، یعنی بیوی حیض سے پاک ہو گئی ہے، اس نے نہایا غسل کیا، پاک ہو گئی ہے، تو اب کیا ہے وہ طلاق دینا چاہتا ہے، اس کو طلاق دے، ٹھیک ہے۔ اس کے شروع تو پاکیزگی کے ایام کے شروع میں طلاق دے۔ اب کیا ہے پھر اگلے حیض کے بعد پھر پاکیزگی کے ایام میں پھر دوسری طلاق دے، پھر اگلے یعنی اگر دینا چاہتا ہے تو پھر اگلے تیسرے حیض کے بعد یعنی دوسرے حیض کے بعد پھر جو ہے نا وہ اس کو اپنی بیوی کو طلاق دے۔ شریعت نے یہ طریقہ مقرر کیا ہے، لیکن بہرحال یہ جو اس کی عدت ہے، اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اب اس نے عدت کیسے گزارنی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عدت کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے گھر میں رہے گی، لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، کہ وہ کیا کریں گی کہ شوہر اس کو اپنے گھر سے نہیں نکالے گا اور نہ ہی وہ خود شوہر کا گھر چھوڑ کے جائے گی۔ عدت اس نے وہاں پہ گزارنی ہے، اور اس کی عدت جو ہے نا، اس نے عدت کے اندر کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس نے اپنی عدت کے اندر کچھ بھی نہیں کرنا، یعنی عدت کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ کوئی عدت والا عمل ہے، جو عدت والا عمل کرنا پڑتا ہے شاید کوئی، یا عدت کی نیت لے کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ کئی سارے لوگ ہم اسے ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کی گنجائش ہے، آپ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں، تو مفتی صاحب پھر عدت کا کیا بنے گا؟ پھر وہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب پھر عدت کا کیا بنے گا؟ کیا ہم عدت نہیں کروائیں گے؟ یہ عدت کیسے کروائیں پھر آپ بتائیں؟ یعنی وہ پھر الٹا یعنی پوچھ رہے ہو تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عدت ہوتی کس لیے ہے۔ یہ عدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے رکھی ہے کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نیا امر تمہارے لیے پیدا کر دے، یعنی معاملہ بنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تمہاری اگر گنجائش بنتی ہوئی تو کیا ہے؟ تمہاری صلح ہو جائے، درمیان میں آپس میں صلح ہو جائے۔ اگر صلح کی نہیں بھی ہے، یعنی ایسی 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، اب کوئی گنجائش نہیں نکلتی، پھر بھی چونکہ جب تک اس کی عدت ہے تب تک وہ شوہر کے حق میں ہے، اگرچہ وہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کی رہائش کا اور اس کے اخراجات کا ذمہ دار شوہر ہے۔ جب عدت ختم ہو جائے گی، اب چونکہ دوبارہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو بھی یہی ہے عدت مکمل کرنے کے بعد ہی عورت کہیں جائے گی، پہلے نہیں جائے گی۔ اس کا رہائش اور اس کے اخراجات جو ہیں وہ اس کے شوہر کے ذمہ ہیں۔ اب یہ عام عورتیں جن کی طلاق ہوتی ہے ان کا حکم ہے۔ دوسری عورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، بلکہ دوسری ایسی عورتیں ہیں کہ جن کی مثال کے طور پہ یعنی ایسی عورتیں ہیں جن کی خلا ہو جاتی ہے، ان کی عدت کتنی ہے؟ ان کی عدت 1 مہینہ ہے۔ خلا والی عورت کی عدت جو ہے وہ 1 مہینہ ہے، خلا کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، لیکن دوبارہ سے اگر گنجائش نکلتی ہے تو دوبارہ سے نکاح ہو سکتا ہے، اگر گنجائش نکلے تو۔ اب یہ علماء نے آپ کو بتانا ہے کہ کون کون سی کیفیات میں گنجائش نکل رہی ہے، کون کون سی کیفیات میں گنجائش نہیں نکل رہی۔ اچھا، اگر گنجائش نکل رہی ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ عدت گزرنے کے بعد ہی نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسی عورتیں جن کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، جن کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو ان کی عدت کتنی ہے؟ ان کی عدت جو ہے نا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، ایسی عورت کے جن کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اس کی عدت کتنی ہے؟ اس کی عدت ہے 4 مہینے 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اب 4 مہینے 10 دن اس نے عدت گزارنی ہے۔ عدت کیسے گزارنی ہے؟
عدت یہی ہے کہ جب شوہر فوت ہوگا عدت خود بخود سٹارٹ ہو جائے گی۔ اب اس نے وہ والے جو ایام ہیں، یہ عدت کے ایام کیوں ہیں، اس کے عدت کے ایام کیوں ہیں جبکہ اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے؟ اس وجہ سے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے، کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا کہ عورت کسی کا جو ہے نا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے۔ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ عورت نہیں منا سکتی، بھائی کا نہیں منا سکتی، باپ کا نہیں منا سکتی، بیٹے کا نہیں منا سکتی، کسی کا سوگ جو ہے نا وہ 3 دن سے زیادہ نہیں منا سکتی۔ اب نے فرمایا کہ ہاں شوہر کا جو سوگ ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک منائے گی۔ یہ جو اس کی عدت ہے یہ کیا ہے؟ اس کا سوگ کے دن ہے۔ اب اس نے عدت کیسے گزارنی ہے؟ ایک مطلقہ تھی، اس نے عدت کیسے گزارنی ہے وہ ذرا سن لیں۔ وہ گھر میں بیٹھی رہے گی، ٹھیک ہے؟ اب گھر میں بیٹھی رہے گی، نہ وہ کہیں پہ نکاح وغیرہ کا پیغام بھیج سکتی ہے، نہ نکاح کی باتیں ہو سکتی ہیں، نہ ایسے کچھ معاملات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کچھ نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گھر میں رہ سکتی ہے، زیب و زینت بھی اختیار کر سکتی ہے، باہر بھی جانا ہوا تو وہ جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی طلاق ہوئی ہے۔ لیکن جس کا شوہر فوت ہوا ہے وہ زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی، وہ خوشبو نہیں لگا سکتی، وہ سرما نہیں لگا سکتی، وہ کوئی زیادہ خوبصورت جو کپڑے ہیں وہ بھی نہیں پہن سکتی۔ وہ ایسی شکل و صورت اور ایسی کیفیت اختیار کرے گی کہ دیکھنے والے کو واقعی طور پہ لگے کہ ہاں واقعی طور پہ اس کا شوہر جو ہے نا فوت ہوا ہے۔ ظاہری طور پہ لوگوں کو لگنا چاہیے کہ اس کا شوہر واقعی میں فوت ہوا ہے، اور یہ جو نشانی ہے یہ پاکیزہ عورتوں کی نشانی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں ان کا شوہر کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، ان کو پھر غم ہی جو ہے نا شوہر کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جو دوسری عورتیں ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ ان کو کوئی غم نہیں، چلا گیا تو بس ٹھیک ہے، مرد اور بہت ہیں، معاملات اور بہت زیادہ، ہمیں کیا اس سے کیا ہے؟ تو یہ جو پاکیزہ عورتیں ہیں یہ شریعت نے ان کے لیے یہ عدت مقرر کی ہوئی ہے کہ عدت ایسے گزاریں گی کہ باہر نہیں نکلیں گی۔ پردہ تو ویسے شریعت نے فرض کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بغیر کسی زیادہ مجبوری کے باہر نہیں نکل سکتی، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتی، ٹھیک ہے، خوشبو نہیں لگا سکتی، میک اپ وغیرہ نہیں کر سکتی، کسی کی یعنی خوشی کے اندر شریک نہیں ہو سکتی۔ یہ احکام شریعت نے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اب لوگ کیا ہے، ویسے عورتیں پردہ نہیں کرتی، گھروں کے اندر بند ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، جی عدت گزاری ہے، جی عدت گزاری ہے۔ اب عدت کے مسائل کا نہیں پتا ہوتا، جیسے جی چاہتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں، جیسے جی چاہتا ہے وہ نہیں کرتے، خود اپنی طرف سے پابندیاں بنا لیتے ہیں اور اپنی طرف سے آزادیاں، یہ کام کر سکتے یہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو عدت ہے یہ 3 مختلف عدتیں ہم نے بیان کی ہیں۔ ایک عام طور پہ جو کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ جو خلا والی عورت ہے اس کی عدت جو ہے وہ 1 مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اسی طریقے سے ایسی عورت جو حمل کی حالت میں اس کو طلاق ہو رہی ہے اس کی عدت شریعت نے وضع حمل رکھی ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ کہ جو حمل والی ہے اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل، یعنی جب حمل اس کو بچہ پیدا ہو گیا یا حمل ختم ہو گیا کسی بھی طریقے سے، یعنی حمل ضائع ہو گیا ہے یا بچہ پیدا ہو گیا ہے، وہ جتنے دن کے اندر بھی، یعنی اگر 1 دن پہلے بھی، 1 لمحہ پہلے بھی اگر شوہر نے طلاق دی ہے، اس کے 1 منٹ بعد بچہ پیدا ہو گیا ہے، اس کا پیٹ خالی ہو گیا یعنی وہ حمل سے، تو بس ٹھیک ہے، اس کی جو ہے نا عدت ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اس کے سارے معاملات ختم ہو گئے ہیں۔ ہاں چاہے تو یعنی 1 سال بعد اس کا وضع حمل ہو، 6 مہینے بعد ہو، مہینے بعد ہو، 1 دن کے بعد ہو، جتنے دنوں کے بعد ہو، اس کی عدت نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر شرعی طور پہ کوئی گنجائش ہوئی تو کوئی بھی شخص جو ہے نا حمل کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے۔